اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر من بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين سورة البقرہ آیا نمبر 67، اور اس میں ایک جو ہے مقتول کا معاملہ جب بنی اسرائیل کو پیش آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم تھا اور انہوں نے حکم کو کس طرح سے لیا، انشاءاللہ اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے۔ فی الحال آپ کے سامنے آیا نمبر 67 ہے، اور اس میں ایک خاص اسلوب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے انہوں نے اختیار کیا، جس میں ہمارے لیے بہت لرننگ ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اس طرح سے حکمت سے کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَإِذْ، اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے ان بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان کے تذبحو تم ذبح کرو بقرتن ایک گائے قالو انہوں نے کہا، یہ بنی اسرائیل نے کہا ان سے، اتتخذنا کیا تم بناتے ہو ہمیں ہزواً مذاق، قال اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا اعوذ میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ان کے اکون میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اس میں جو آپ کے سامنے ہے کہ یاد دلوایا گیا ہے وہ وقت، کہ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ کیا جی؟ قالو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، کیا تم بناتے ہو ہمارے ساتھ مذاق؟ آگے سے کیا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، بجائے اس کے کہ وہ صفائیاں دینے لگ جاتے کہ میں نے یہ کہا یہ وہ کہا ہے، انہوں نے سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ایک اسلوب اختیار کیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں ایسے کام کروں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب آپ کے سامنے جی یہ روٹس ہیں، جو مشکل الفاظ اس میں سے کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ یا امورکم، اس میں سے حمزہ میم اور را جو ہے اس کا روٹ اوریجنل حروف اصلیہ جو ہے وہ نکل آئیں گے۔ حکم دیتا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے تمہیں، وہ حکم دیتا ہے تمہیں تذبحو کہ کیا کرو، ذا با اور ہا کیا کرو، تم ذبح کرو۔ اب یہ آرڈر آیا ہے کہ تم ذبح کرو، کیا باقراتن با قاف اور را ایک گائے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو گائے جو ہے نا یہ سم ٹائم مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کچھ مفسرین کے نزدیک جو ہے نا یہ اسم جنس کہلاتا ہے۔ اب آگے بات ہے حوزو ون کی، ہا زا اور حمزہ اس کا روٹ ہے، اور اس میں ہوتا کیا کچھ انکلوڈڈ ہے، مذاق، ہنسی، مسخرہ پن، یہ سارا کچھ انکلوڈڈ ہوتا ہے کہ ایک جیسے آپ کہتے ہیں کہ فن بنانا، جیسے آپ انگلش میں سمجھے کہ فن بنانا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ الجاہلین اس کا روٹ آپ کے سامنے ہے جیم ہا اور لام، یہ جاہل ان کی جمع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جاہل، نادان، بے عقل جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو جاہل ہوں، جنہیں سوچ سمجھ نہ رکھتے ہوں، سمجھ بوجھ نہ ہو، نادان ہوں، ایسے کرنا لائک، تو نادان ہوں، بے عقل ہوں، اور یہ جیم ہا لام نکلا ہے نا جس کے لغوی جو معنی ملتے ہیں ہمیں،
کسی کام کو اس کے مقررہ صحیح طریقے کے خلاف، اس کے اگینسٹ کرنا. ایک تو کام سیٹ پیٹرن ہے نا، یو ہیو ٹو فالو انسٹرکشنز اینڈ یو ول ڈو دیٹ تھنگ. ایک ہوتا ہے بالکل اس کے اپوزٹ کام کرنا. سپوز اگر 1 to 10 ایک چیز کے کرنے کے اسٹیپس ہیں، آپ کیسے 1 کی طرف جاؤ، تو کسی کام کو اس کے خلاف کرنا جو ہے نا بیسیکلی وہ جاہلیت میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بیسیکلی اس آیا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اذ قال موسیٰ لقومه ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو واقعات یاد دلا رہے ہیں، وہ والے انسیڈنٹ جو ان کے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آئے تھے. یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو پھر کیا ملا تھا؟ نمبر 2 پہ ان کو آرڈر کہ گائے کا ہے وہ گائے کو ذبح کرو. تو گائے ذبح کرنے کا حکم ملا. ایک یہ میں نے آپ کو بتایا کہ قتل کے فیصلے کے نتیجے میں کیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مالدار آدمی تھا جس کا وارث جو ہے اس کا بھتیجا تھا. بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی کے دروازے پہ ڈال دی. صبح لوگ قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے تھے. تو جب یہ بات ساری سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، جس کا ایک ٹکڑا ان کو کہا گیا کہ مقتول کو مارنا ہے. تو جس کا ایک ٹکڑا جو ہے مقتول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کی اور نشاندہی کر کے مر گیا. تو بنی اسرائیل چونکہ گائے کی پوجا کرتے تھے، آپ بیک گراؤنڈ میں پڑھ کے آ چکے ہیں، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے ذہنوں سے اس تقدس کو توڑا جائے. تم نے گائے ذبح کرنے سے بچنے کے لیے کتنے عذر تراشے، یہ سارے اب آپ کو اگلی آیات میں ملیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم پر واجب تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ایز اٹ از فالو کرتے، اس کی پیروی کرتے. بلکہ تم لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ Are you making fun of us؟ تو ان کا یہ جو رپلائی ہے اس قسم کی مینٹلٹی کو شو کرتا ہے. اس جواب سے یہ بات انڈیکیٹ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے ہمیں کہ بنی اسرائیل اپنے نبی کی بات کو سنجیدگی سے لیتے تھے. وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے اور وہ ضد درمی والی سائیکی رکھتے تھے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا خوبصورت جواب ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اس بات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اٹینٹو کیا، توجہ دلائی کہ مذاق اڑانا سراسر جہالت کا کام ہے، اور ایک جاہل ہی ایسی حرکت کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. عقل مند آدمی اپنے جیسے کسی شخص کا مذاق اڑانا عقل اور دین کا سب سے بڑا عیب سمجھتا ہے. وہ اسے خوبی نہیں سمجھتا بلکہ کیا سمجھتا ہے؟ خامی سمجھتا ہے. تو رسول ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا بڑا ڈیزگنیشن دیا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ رسول ہو کر میں جہالت کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں سبق بھی ہے ہمارے لیے، بہت بڑا لیسن ہے کہ آپ یا ہم میں سے کوئی بھی جہالت کا مظاہرہ ہم کبھی نہ کریں. ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیں بھی سیم یہی اسلوب فالو کرنا چاہیے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں جہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اپنے آپ کو اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہم کرتے ہیں، جو ہمیں ہر برائی سے بچا سکتا ہے اور ہمیں ہر اچھائی کی طرف مائل کرنے پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جاہل ہی ایسی بات کرتا ہے نا بیسیکلی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہی لوگوں کا پھر فن بھی بناتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. عقل مند شخص
کو اتنی عقل، اتنی سمجھ بوجھ، اتنی اویئرنس تو ہوتی ہے نا کہ اپنے جیسے کسی آدمی کا وہ مذاق جو ہے نا مذاق اڑانا تو دور کی بات ہے، وہ اسے بہت بڑی جو ہے نا ناکامی اور خامی سمجھتا ہے۔ تو اگرچہ اس سے لائک ایک بندے کو دوسرے بندے پر فضیلت ہی کیوں نہ حاصل ہو، تو یہ فضیلت بھی اس چیز کا تقاضا ہم سے کرتی ہے، مطلب کہ ظاہری سی بات ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجے بنا دیے انسان کے، کوئی درجے میں کسی سے بڑا ہے، کوئی درجے میں کسی سے کم ہے۔ اسی طرح سے ہمارے رزق کے معاملات ہیں، کوئی مال میں بڑا ہے، کوئی مال میں کم ہے، کوئی علم میں، جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں شمار تو رزق نہیں ہوتی ہیں، کوئی مال میں کم جاتا ہے، کوئی علم میں کم جاتا ہے، اور اسی طرح سے سو اینڈ سو آن، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو فضیلتیں الگ الگ ہیں، اور یہ فضیلتیں ہم سے تقاضا کیا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے بندوں کے ساتھ ہم شفقت سے پیش آئیں۔